اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. كذب الذين من قبلهم رسلهم في قيام العذاب فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من جهة لا يخطر ببالهم فأذاقهم الله الخزي والذل والهوان من المسخ والقتل وغيرهما في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا أي المكذبون يعلمون عذابها ما كذبوا. ولقد ضربنا جعلنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون يتعظون. قرآن عربيا حال مؤكدة غير ذي عوج أي لبس واختلاف لعلهم يتقون الكفر. ضرب الله للمشرك والموحد مثلا رجلا بدل من مثلا فيه شركاء متشاكسون متنازعون سيئة أخلاقه ورجلا سلما خالصا لرجل هل يستويان مثلا. فرماتے ہیں کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے تکذیب کی تھی اپنے رسولوں کی عذاب کے آنے میں کہ عذاب نہیں آئے گا. آتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان کے پاس عذاب آیا جہاں سے ان کا شعور اور علم نہیں تھا کہ عذاب آئے گا. یعنی من جہت لا یخطر ببالہم، ان کے دل میں نہیں گزر رہا تھا کہ عذاب آئے گا، آ گیا. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چکایا. یہ چکانے کا لفظ استہزاء ہے. الخزیہ ذلت کو، والہوان اور ذلت کو ذلت کہتے ہیں، اور ہوان لوگوں کی نظر میں ذلیل ہونا. مسخ ہو گئے، قتل کیے گئے وغیرہ. فی الحیات الدنیا، دنیا والی زندگی میں، یعنی حیات موصوف دنیا صفت فی الحیات القریبت ہے. اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، اگر مکذبین جانتے تو تکذیب نہ کرتے. لو کانوا ای المکذبون یعلمون عذابها ما کذبوا، یعنی جزا محذوف ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، بتحقیق ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن کریم میں من کل مثل، ہر قسم کی من کل مثل یعنی من کل نوع من انواع العذاب، من کل مثل من امثلۃ العذاب، کہ عذاب کی ایک مثال یہ ہے، ایک مثال یہ ہے نوح علیہ السلام کی قوم فلان فلان فلان. من کل مثل من امثلۃ العذاب، یا من کل مثل من کل بیان عجیب من البیانات، بیانات عجیبہ میں سے ہم عجیب بیان کرتے ہیں. مثال تشبیہ کو بھی کہتے ہیں،
مثال ضرب المثل کو بھی کہتے ہیں، کہاوت، مثال بیان عجیب کو بھی کہتے ہیں، صفت عجیب اور بیان عجیب کو کہتے ہیں۔ اور من کل مثل میں یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی ساری مثالیں قرآن کریم میں ہیں، من کل مثل محتاج الیہ، اس مثال کی طرف ضرورت ہو، اس لیے کہ کل جب اپنے مضاف الیہ پر داخل ہوتا ہے تو وہ احاطے کے لیے نہیں ہوتا، اس میں تعبیر ہوتی ہے ہمیشہ، من کل مثل محتاج الیہ، وأوتیت من کل شیء یعنی من الاشیاء التي يحتاج الیہا الثلاثین، وہاں وہ مراد ہے۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت لے لیں، شاید کہ لوگ تاکہ نصیحت لے لیں، یا یقیناً نصیحت لے لیں۔ لعل اللہ تعالیٰ کی کلام میں یقین کے لیے ہے، تاکہ یہ نصیحت یعنی یقیناً نصیحت کے لیے ہے، مگر وہ نصیحت نہیں لیتے تو ان کی غلطی ہے۔ یا لعل شاید کے معنی میں ہے، اور شاید بے اعتبار مخاطب کے ہے، کیونکہ مخاطب کے لیے شاید کے درجے میں کہ شاید ہو یا نہ ہو۔ قرآنا عربیا، امدح قرآنا عربیا منصوب علی المدح ہے، یا یتذکرون قرآنا عربیا، نصیحت لے من قرآن عربی، قرآن عربی سے، تو پھر منصوب ہے من محذوف کے ساتھ، یا قرآنا عربیا حال مؤکدۃ، تاکید کے لیے حال ہے، یعنی ایسے حال میں کہ یہ قرآن کریم عربی قرآن ہے۔ فجعلنا للناس في هذا القرآن من كل مثل حال كون القرآن قرآنا عربيا، صفت کے اعتبار سے تاکید ہو جائے گی، تو یہ اشکال نہیں ہے کہ یہ تو ماقبل اور وہ حال اور ذوالحال ایک ہوگا، اس لیے حال موقف قرآن ہے بحیثیت عربی کی، غیر ذی عوج، اس میں بالکل ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل عوج نہیں ہے، تو یہ نہیں فرمایا قرآن عربیا مستقیما، کیونکہ جو مستقیم اور برابر ہو اس میں بھی تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہو سکتا ہے، اور غیر ذی عوج میں زیادہ تاکید ہے، اس میں بالکل ٹیڑھا ہونا نہیں، یا غیر ذی عوج اس لیے آیا کہ عوج عوج معنوی کو کہتے ہیں، اور عوج عوج ظاہری کو کہتے ہیں، اس میں معنوی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس کے معانی میں تناقض اختلافات نہیں ہیں، اور مصنف نے یہ کہا غیر ذی لبس و اختلاف، اس میں التباس نہیں، اشتباہ نہیں، آپس میں اختلاف اور ٹکراؤ تصادم نہیں، تناقض و تعارض نہیں، تو غیر ذی عوج یا اس لیے مستقیمن کی جگہ ہے کہ بالکل عوج نہیں، اور مستقیم میں اگر ایک جگہ ٹیڑھا پن ہو تو وہ برداشت ہوتا ہے کہ مستقیم تو ہے اگرچہ تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہے۔ لعلہم یتقون، تاکہ شاید کہ وہ بچیں کفر سے۔ اب اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کی مثال بیان کرتے ہیں، ما قبل میں کافروں کا حال بیان ہوا کہ کافروں کو الٹا ڈالا جائے گا جہنم میں، افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، اور اب ان کافروں کی مثال بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مشرک اور موحد کے لیے، مثلا ایک مثال، ایک مشبہ بھی، اور مثل ہے رجلا، یہ بدل ہے مثلا سے، ایک شخص ہے، ایک عبد ہے، فیہ شرکاء متشاکسون، جس میں شریک ہیں لوگ، متشاکسون جھگڑ مار، جھگڑنے والے، متشاکس جھگڑنے والوں کو کہتے ہیں، متنازعون جھگڑتے ہیں، سیئۃ اخلاقہم جھگڑنے والے بد اخلاق،
ورجلا سلما لرجل، اور ایک اور آدمی ہو سلما لرجل جو صحیح سالم ہو ایک آدمی کے لیے، اس میں کسی اور کی شرکت نہ ہو. ظاہر بات ہے کہ دوسرا آدمی بہت آرام سے رہے گا اور پہلا آدمی اس کو ایک آقا کہے گا مشرق کی طرف جاؤ، دوسرا کہے گا مغرب کی طرف جاؤ، اور جبکہ وہ جھگڑنے والے بد اخلاق بھی ہیں. تو تم بھی اگر مختلف معبودین کو مانتے ہو تو ہر ایک معبود کا اپنا اپنا حکم ہوگا. تو کبھی اگر ایک کو راضی کرو گے تو دوسرا ناراض ہوگا. مثلا ایک کہے گا کہ فلان قبر یا فلان مندر فلان بیماری کے لیے ہے، پیٹ کے درد کے لیے، اور اسی پیٹ کے درد کے لیے دوسرا بھی ہوگا. تو اگر ایک کے پاس جاتے ہو تو دوسرا ناراض ہوگا، ہمارے پاس کیوں نہیں آئے. جھگڑنے والے جھگڑتے ہوں گے. اور رجلا سلما لرجل، ایک رجل جس میں واقعی رجولیت ہے جبکہ خالص ایک رجل کیا ہو. هل يستویان مسئلہ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں حالت میں؟ دونوں کی حالت برابر نہیں ہو سکتی. یہ تمیز ہے بحیثیت مثال کے، اور مثل کا مطلب حالت ہے، یا مثل کا مطلب وہی تشبیہ ہے. کیا یہ دونوں تشبیہات برابر ہیں؟ برابر نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تشبیہ میں اعلیٰ درجے کی صفت ہے، دوسری تشبیہ میں خراب صفت ہے کہ اگر متعارض لوگ اس میں جمع ہو جائے تو کیا کریں گے. لا يستوي العبد لجماعت، یعنی جو عبد ایک جماعت کے لیے ہو اور جو عبد ایک آدمی کے لیے ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیونکہ پہلا جب ان سے مطالبہ کرے ہر مالک اپنی خدمت کا ایک وقت میں، فحیر من یخدمہ منہم، حیران ہوگا کہ کس کی خدمت کرے گا ان میں سے. یہ مشرک کی مثال ہے، کیونکہ مشرک نے بے شمار دروازے اور بے شمار درگاہیں بنائی ہیں اپنے جھگڑوں اور اپنے کاموں کے لیے. اور دوسرا موحد کی مثال ہے، بس مانگو تو صرف ایک اللہ سے مانگو. اگر کسی قبر کے لیے جاتے ہو تو تب بھی تبرک کے لیے جاتے ہو یا ان کے لیے دعا کے لیے جاتے ہو، مگر ماننا ایک سے ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. مثال سے توحید کی وضاحت اور توحید کی تعریف ہوگی. بلکہ اکثر ان اہل مکہ میں سے لا یعلمون، نہیں جانتے ہیں ما یسیرون الیہ من العذاب، جس عذاب کی طرف یہ جائیں گے، اس لیے فیشرکون، شرک کرتے ہیں. تو اکثرهم لا یعلمون الآن ولكن سيعلمون بعد الموت فإنك میت وإنهم میتون. ابھی نہیں جانتے لیکن آئندہ جان لیں گے، اس لیے کہ آپ بھی میت ہیں. وإنهم میتون، اور یہ بھی مرنے والے ہیں. میت اس کو کہتے ہیں جو زندہ ہو اور مرنے والا ہو، اور میت اس کو کہتے ہیں جو فی الحال مر چکا ہو. اگرچہ میت کا استعمال کبھی فی الحال میں بھی ہوتا ہے. میت قرآن کے ہاں میت ہے، لیکن لغوی اعتبار سے اس کو کہتے ہیں میت جو مرنے والا ہو. ایا سائلی تفسیر میت و میت فدونک قد فسرت ان کنت تعقل فمن كان ذا روح فذلك میت وما المیت الا من الى القبر يحمل. آپ مریں گے اور یہ بھی مریں گے، وفات پائیں گے. فلا شماتت بالموت، تو ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے آپ کی موت سے کہ آپ مر جائیں گے تو یہ مدے اڑائیں گے. شماتت کہتے ہیں دشمن کی مصیبت پر خوش ہونے کو.
تشمیت العاطس کا یہی مطلب ہے کہ چینکنے والے کو آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا، آپ کی روح نہیں نکلی، ورنہ اتنے زور سے آپ چھینکتے تھے کہ اگر روح نکلتی تو کیا ہوتا، لیکن آپ کا دشمن کچھ نہیں ہوا، تشمیت اور اس کی خوشی ختم ہو گئی، اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مصیبت کو دور کیا اور آپ کی روح برقرار رہی۔ نزلت لما استبطأوا موتہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی موت کو بطیء اور دیر سے سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو ہوتی نہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور بے شک تم اے لوگو آپس میں فیما بینکم من المظالم، آپس میں جو ظلم کیے ہیں قیامت کے دن، عند ربکم تختصمون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جھگڑتے ہوں گے۔ مثلا جھگڑنا مختلف قسم کا ہوگا، مقتول کہے گا تم نے مجھے کیوں قتل کیا اے قاتل، اور قاتل کہے گا مجھ سے تو خطا ہوئی تھی، میرے دماغ نے کام نہیں کیا تھا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جس کا کسی کے پاس ظلم ہے، یعنی جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، تو ظالم کو چاہیے کہ مظلوم سے دنیا میں تحلل کر دے، یعنی معاف کرا دے اس دن سے پہلے جس دن جھگڑے ہوں گے۔ فلیس ثم دینار ولا درہم، وہاں دینار و درہم نہیں ہوگا، جھگڑا ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی جھگڑا ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں نے تبلیغ کی ہے، حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ، اور امت کہے گی کہ ہمیں تو کسی نے تبلیغ نہیں کی ہے، جھگڑا ہوگا، اور امت محمدیہ کو فیصل بنائیں گے۔ امت محمدیہ کہے گی ہاں تبلیغ ہوئی تھی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات سنائے، تبلیغ ہوئی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، شکایت کریں گے کہ قوم نے اس قرآن کریم کو مہجور بنایا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارے درمیان کہاں خصومت ہے، جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور آپس میں قتل و قتال شروع ہوا، ہمیں پتہ چلا کہ واقعی مسلمانوں میں بھی خصومت آ گئی، پہلے مسلمان متفق تھے۔ قال الصحابة كيف خصومتنا ونحن إخوة، فلما قتل عثمان علمنا أن بيننا خصومة۔ فمن أظلم ممن كذب على الله، پس کون ہے بڑا ظالم، یعنی سب سے بڑا ظالم ہے وہ ممن كذب على اللہ، اس شخص سے کون بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ لے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے، اللہ کے لیے شریک ہے، اللہ کے لیے ولد ہے، اللہ کے لیے لڑکی ہے، زوجہ ہے، نسبت الشریک والولد الیہ، وکذب بالصدق، اور سچائی کی تکذیب کرے، قرآن کریم توحید وغیرہ کی تکذیب کرے۔ جب اس کے پاس سچائی آئی ہے، اور اس جاءہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسی سچائی آئی تو بغیر تأمل اور بغیر تدبر کے اس نے تکذیب کی، حالانکہ تدبر کرنا چاہیے تھا۔ کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے، مثواً مأوً للکافرین، بلا کیوں نہیں ہے۔ والذی جاء بالصدق، والذی جاء بالصدق وصدق به، اور وہ حضرت جبریل جاء بالصدق جو سچائی کو لے کر آئے ہیں، وہ حضرت جبریل سچائی کو لے کر سچائی کو پیش کیا ہے۔ یا والذی جاء بالصدق، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سچائی پیش کی ہے،
والذی جاء بالصدق ہر مؤمن، لیکن یہ ہر مؤمن زیادہ سمجھ میں نہیں آتا. وصدق به اور سچ اور قرآن کریم کی تصدیق کی ہے. تو اگر صدق به سے وہی مراد ہے تو پھر الذی کی تقدیر کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک الذی دونوں کے لیے ہے. الذی جاء بالصدق جبریل وصدق به جبریل، الذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں سے ایک مراد ہے. اور اگر ایک سے ایک مراد ہو دوسرے سے دوسرا مراد ہو تو پھر الذی مقدر کریں گے. معنی یہ والذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وصدق به اور والذی صدق به اور وہ جنہوں نے حق کی تصدیق کی ہے. والذی صدق به کون ہے؟ ہر مؤمن نے تصدیق کی ہے. اور والذی صدق به ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق نے جیسے سچائی آئی تو انہوں نے تصدیق کی. حضرت علی نے تصدیق کی، حضرت خدیجہ نے تصدیق کی. تو یہ آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو زیادہ ہو گئے، ابو بکر نے کی اور حضرت خدیجہ نے اور حضرت زید نے اور حضرت علی نے، تو الذی تو نہیں بنی، الذین بن گئے. کوئی بات نہیں. والفریق الذی صدق به والفریق الذی صدق به، اور وہ جماعت جنہوں نے حق کی تصدیق کی ہے. اس نے مصنف نے فرمایا الذی بمعنی الذین ہے، الذی بمعنی الذین، الفریق کا بھی تو الذی بمعنی الذین ہو جائے. اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، یعنی شرک سے بچتے ہیں. یا متقی ہے اعلیٰ درجے کی، جو صغائر سے بچتے ہوں، کبائر سے بچتے ہوں، شبہات سے بچتے ہوں، لذات سے بچتے ہوں، وہ سب متقی. متقی کے ساتھ درجات بخاری میں پڑھیں گے انشاءاللہ. لهم ما يشاءون عند ربهم، ان کے لیے جو چاہیں گے عند ربهم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، جو ان کو چاہیے وہ ان کے سامنے حاضر. ذالک جزاء المحسنین الی الناس، ذالک جزاء المحسنین لانفسہم، جنہوں نے احسان کیا ہے اپنے نفسوں کے ساتھ، احسان کیا ہے لوگوں کے ساتھ. المحسنین اعمالهم، جنہوں نے اپنے اعمال کو بہتر بنایا ہے. یکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، کہ اللہ تعالیٰ مٹا دے ان سے اسوأ الذی عملوا، ان کے وہ اعمال جو بہت برے ہیں، جنہوں نے بہت برے اعمال کیے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبے کی وجہ سے اور بعض اعمال کو مٹایا اللہ تعالیٰ نے ان کے حسنات کی وجہ سے. ان الحسنات یذہبن السیئات، اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے مٹایا اپنے فضل سے. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے مٹا دے ان کے اعمال میں سے جو بہت برے اعمال ہیں. جو توبہ سے مٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل سے مٹیں گے. اور جب اسوأ کو مٹایا تو سوء کو بطریق اولا مٹایا. کفر الاسوأ فکفر السوء بالاولا، اس لیے کہ اسوأ کو مٹایا. اور یہ مطلب یہ ہے کہ، اور یہ زیادہ اچھی توجہ ہے کہ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ ان کو ہر سیئہ اسوأ نظر آتا ہے. تو اگر چھوٹا سا سیئہ کر لیا تو ان کی نظر میں اسوأ ہے. اس لیے لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا فی ظنہم وان لم یکن فی الحقیقت اسوأ. ویجزیہم اجرہم، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے دے. بأحسن الذی کانوا یعملون، ان کو اجر دے دے بأحسن الذی کانوا یعملون، جو اعمال وہ کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں سے احسن کا اجر دے گا.
اجر دیں گے ان کو بأحسن سب سے اچھے کے ساتھ الذی کانوا یعملون جو یہ عمل کرتے ہیں بأحسن اعمالهم بأحسن العمل الذي كانوا يعملون. اب اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو احسن عمل کا اجر دیں گے تو کیا حسن کا نہیں دیں گے؟ اور یہاں بطریقہ اولا بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ احسن کا اجر دے گا تو حسن کا بطریقہ اولا دے گا. اگر ایسا ہوتا کہ حسن کا اجر دے گا تو احسن کا بطریقہ اولا دے گا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن احسن کا اجر دے گا تو حسن کا بھی دے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی ویری گڈ کو قبول کرتا ہے تو گڈ کو بھی قبول کرے گا. تو اس لیے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ احسن الذی کانوا یعملون میں اشارہ ہے کہ جو عمل سنت کے موافق ہو، شریعت کے موافق ہو، وہ احسن ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ان اعمال کا بدلہ دیں گے جو شریعت اور سنت کے موافق ہے. کل ما وافق السنت والشرع فهو احسن. اگرچہ آپس میں فرق ہوگا اعمال کا. یا بأحسن الذی کانوا یعملون میں اس کو احسن کہا مضاعفے کے اعتبار سے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے دے ان کے اعمال کے احسن کا، یعنی ان کے عمل کا بدلہ نہیں دیں گے بلکہ ان کے عمل کو 10 مرتبہ بڑھا کر کے اجر دیں گے. کوئی احسن مت دے. تو یہ نہیں فرمائے یجزیہم اجرہم بالذی کانوا یعملون بلکہ بأحسن الذی کانوا یعملون. اور مصنف نے تو بہت آسان کر دیا ہے. اسوأ اور احسن اس میں تبدیل کے معنی میں نہیں ہے بلکہ بمعنی السیئ والحسن ہے. لیکفر عنہم اسوأ السیئ الذی عملوا اور لیجزیہم بأحسن بالحسن الذی کانوا یعملون جو اعمال حسنہ کیا کرتے تھے. الیس اللہ بکفاف عبدہ کیا اللہ تعالیٰ اپنی بندی کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی ہے نفع پر داخل ہو گئی تو اس بات پیدا ہو اللہ تعالیٰ اپنے بندی کے لیے کافی ہے. کسی اور کو پکارنے کی ضرورت، کسی اور سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی اور سے اجر مانگنے کی ضرورت نہیں. بلا کیوں نہیں، بالکل ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَيُخَوِّفُونَكَ اور یہ مشرکین آپ کو ڈراتے ہیں بالذین ان معبودات باطلہ کے ساتھ من دونہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو معبودات باطلہ ہیں تو ان کے ساتھ آپ کو وہ ڈراتے ہیں کہ اچھا آپ ہمارے اصنام کی مخالفت کریں گے، فلان صنم آپ پر فالش گرا دے گا اور فلان ہمارا معبود آپ کو پاگل کر دے گا وغیرہ وغیرہ. ان تقتلہ کہ اصنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے. تقتل النبی جیسے آج کل اہل شرک کہتے ہیں، اہل بدعت کہتے ہیں کہ آپ قرآن ولی کی طاقت کو نہیں مانتے، ان کی طاقت آپ کو کچل دے گی. اور تقبلہ یا آپ کو مجنون کر دے گا، پاگل کر دے گا. خبل فساد عقل کو کہتے ہیں. فمن یضلل اللہ فما له من ہاد اور ان کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے کوئی اس کے راستے پر نہیں چلا سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر ڈال دے فما له من مضل کہ اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے. الیس اللہ بعزیز کہ اللہ تعالیٰ غالب نہیں ہے. اس میں مشرکین کو وعید ہے کہ اللہ غالب ہے، تم کو کچل لے گا. غالب علی امرہ اور ذی انتقام اللہ تعالیٰ انتقام لے گا مشرکین سے مؤمنین کے لیے. تو اس میں وعید المشرکین ہے، وعد المؤمنین ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اب یہ معبودات باطلہ کی عبادت کرتے ہیں حالانکہ ایک معبود ہے. اگر آپ ان سے سوال کریں گے آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، سماوات کو جمع لاتے ہیں، آپ کو مفرد اس کی وجوہات آپ کو بتائی گی. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، خالق اللہ کو مانتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں تو کبھی کسی اور کو خالق نہیں مانتے. دوسروں کو بھی خالق مانتے تھے لیکن بڑی بڑی چیزوں کا خالق صرف اللہ کو مانتے تھے. قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، قل آپ کہہ رہے افرأیتم افعلمتم ما تدعون من دون اللہ، کیا آپ کو معلوم ہے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ حل ہن کاشفات ضرہ، کہ کیا وہ ہٹا سکتے ہیں انسان کی تکلیف کو؟ اگر میرے اوپر تکلیف ہو تو ہٹا دیں گے، یا میرے اوپر رحمت آ رہی ہو تو اس کو روک دیں گے؟ نہیں. تو افرأیتم حمزہ اور فا کے درمیان جو لگاتے ہیں اتتفکرون، فرأیتم یا اتنکرون ولایت اللہ، یا تم اللہ تعالیٰ کی ولایت اور تصرف کا، ولایت کو چھوڑو تصرف کرو. اتنکرون تصرف ہو، اللہ تعالیٰ کی تصرف کا انکار کرتے ہو، نہ کرو. فرأیتم فعلمتم، اس کے لیے ما تدعون من دون اللہ مفعول اول ہے، اور حل ہن کاشفات ضرہ مفعول ثانی ہے. ان کو تم اور ان ارادنی اللہ بضر درمیان میں جملہ شرطیہ ہے، اس کی جزا خود معلوم ہو گئی، اس کی جزا کی ضرورت نہیں. ان ارادنی بضر، ان ارادنی اللہ بضر فہل یکشفہ احد، یہ حل ہن کاشفات ضرہ سے معلوم ہو گیا. اور رأیتم کو میں نے اپنے حال پر چھوڑ دیا علمتم کے معنی میں، اگرچہ یہ حضرات جہاں رأیتم کو دیکھتے ہیں تو اس کو اخبرونی کے معنی میں بتاتے ہیں. وہ لازم ہے، کیا تم کو معلوم ہے؟ اگر معلوم ہے تو بتا دو، لیکن اگر اس کو اخبرونی کے معنی میں نہ کہے تو پھر بھی کام چل جائے گا. تدعون تعبدون من دون اللہ، یعنی اعلمتم معبوداتکم، ما تدعون من دون اللہ معبوداتکم. اصنام اصنام کو ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی شکل پر بناتے تھے. ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے میرے ساتھ تکلیف، یعنی تکلیف پہنچانے کا، تو حل ہن کاشفات ضرہ، کیا یہ اصنام کاشفات ضرہ، کاشفات ضرہ کاشفات ضرہ، کیا یہ ہٹا دیں گے اس کی تکلیف کو جو تکلیف کسی انسان پر پڑی ہے؟ لا، بالکل نہیں. یہ جو ہن ہے، اگر کوئی کہے اصنام کے لیے مؤنث جمع مؤنث کا صیغہ کیوں آیا؟ جواب یہ ہے، دو جواب ہے. ایک اس لیے کہ اکثر یہ اصنام کو مؤنث بولتے تھے، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، اس میں تا الف مقصورہ لگاتے تھے، اس لیے مؤنث کا صیغہ اس کے لیے آ گیا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ان کو بتانے کے لیے ہے کہ جیسے عورت مضبوط کام نہیں کر سکتی تو یہ بھی عورتوں کی طرح ہے، کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ مشابہ ہے عورتوں کے ساتھ، اس لیے کہ عورتیں مردوں والا کام نہیں کر سکتی، اب عاجز ہے. تو یہ تو اعجز ہے، وہ عاجز ہے، یہ اعجز ہے. اور ہن کاشفات ضرہ میں، ضرہ میں ہی ضمیر راجع ہے اللہ تعالیٰ کو، یعنی کاشفات ضرہ انسان پر جو اللہ تعالیٰ نے ذرا ڈالا ہے، تکلیف ڈالی ہے، تو کیا کوئی ہٹا دے گا؟ ضرہ یا ضر اللہ بالانسان، یا ضر اللہ بی، کیونکہ ارادنی آیا ہے تو بی ہو جائے گا. بالکل نہیں.
او ارادنی برحمت، یا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحمت کا نعمت کا ارادہ کرے، صحت ہے، نعمت ہے، غنا ہے، هل ہن ممسکات رحمتہ یا ممسکات رحمتہ، کیا یہ رحمت کو روک سکتے ہیں؟ نہیں. ایک قرات میں اضافت ہے، ایک قرات میں تنوین ہے، دونوں میں. قل حسبی اللہ ان لم تکتفی للحاجات هذه للحاجات فقل حسبی اللہ، اگر یہ حاجات پوری نہیں کر سکتے تو آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. یا یہ کہ اگر یہ غیر اللہ کو شریک فی التصرف یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک سمجھتے ہیں تو آپ کہیں کہ میرے لیے تو صرف اللہ کافی ہے، میں اللہ کے ساتھ تصرف میں کسی کو شریک نہیں بناؤں گا. اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں، اعتماد کرنے والے اعتماد کرتے ہیں. اور مشکل لفظ ہے بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں. یہ بھروسہ عام طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن آج کل اردو والی بھی بھروسہ استعمال نہیں کرتے، توکل اعتماد کرتے ہیں. یصف الواثقون، اعتماد کرنے والے یقین کرنے والے یقین کرتے ہیں. توکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرے اور اسباب کو چھوڑنے کی ضرورت توکل میں نہیں ہے، بلکہ اسباب پر اعتماد نہ ہو اگرچہ ترک اسباب نہ ہو. ترک الاسباب ضروری نہیں ہے. التوکل ترک الاعتماد علی الاسباب اسباب دون ترک الاسباب. وَإِنْ قَالُوا فِيهِنَّ فَوَائِدٌ، اور اگر یہ لوگ کہیں کہ اسنان میں فوائد ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں، کھانا پینا ہو جاتا ہے، اجتماع ہو جاتا ہے، جلسہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات ہو جاتا ہے، ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، عورتیں آتی ہیں، لڑکیاں آ جاتی ہیں، قوالی ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو آپ کہہ دیں کہ چلو قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، تم کو ہر چیز میں فائدہ نظر آتا ہے تو کر لو جو کرنا ہے. اے میرے قوم اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کرو علی مکانتکم، اپنی حالت پر. یہ وعید اور تخویف کے لیے ہے. جو کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، آخرت میں پتہ چل جائے گا، انجام کا پتہ چل جائے گا. تو اعملوا علی مکانتکم میں مکانت کا مطلب حالت ہے، یا اعملوا علی جہتکم من العداوت، جو آپ کا طریقہ عداوت ہے اس پر چلتے رہو. مکان کو کہتے ہیں، اور مکانت مرتبے کو کہتے ہیں، طریقے کو کہتے ہیں، حالت کو کہتے ہیں. انی عامل، میں عمل کروں گا اپنے طریقے پر، میں دین کی دعوت کا کام کرتا رہوں گا اور تم انکار کا کام کرتے رہو. فسوف تعلمون، تو بھی ان کو معلوم ہو جائے گا عن قریب. من یأتیہ عذاب یخزیہ الذی یأتیہ، تم کو معلوم ہو جائے گا وہ شخص جس کے پاس آئے گا عذاب دنیا میں، یخزیہ، جو اس کو رسوا اور ذلیل کرے گا. مصنف کہتے ہیں من موصولہ ہے، اگر من استفہامیہ ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے. من استفہامیہ، اگرچہ یہ ذرا ناراض ہو جائیں گے کہ من استفہامیہ ہے تو مفعول واقع ہوا، اور جب مفعول ہے تو صدارت کلام سے محروم ہو گیا، اور من جب استفہام ہو تو اس کے لیے صدارت کلام چاہیے. بہرحال وہ ناراض ہو یا نہ ہو، من موصولہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ عقلی چیزیں ہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی نقلی چیز نہیں ہے کہ وہ ہے کہ ہم نے ان کی اس قاعدے کو تسلیم نہیں کیا کہ من استفہام کا تقاضا ہمیشہ نہیں کرتا، تو گویا کہ عبارت ہم غلط پڑھیں. یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے عبارت غلط ہو جائے گی، وہ ایک عقلی چیز ہے. جس کے پاس عذاب آئے گا جو اس کو ذلیل کرے گا دنیا میں. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ،
اور نازل ہو جائے گا اس پر، حلال ہو جائے گا یعنی نازل ہو جائے گا اس پر عذاب مقیم، دائمی عذاب، جو عذاب النار ہے آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا بدلے میں، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے آپ یعنی ماقبل میں رسالت کا ذکر تھا، اب قرآن کریم کا ذکر ہے، ماقبل میں رسالت کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو، اپنی رسالت کو بیان کیا۔ ان ارادنی اللہ بضر انا انزلنا علیک الکتاب للناس، ہم نے کتاب کو آپ کے اوپر نازل کی ہے، للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، لہدایت یا لنفع الناس فائدے کے لیے، بالحق مشتملا بالحق، ایسے حال میں کہ کتاب مشتمل ہے سچائیوں پر، بالحق، اور یہ کتاب مشتمل ہے بالحق حکمت پر، حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، قیامت تک لوگ اس کی حکمت بیان کرتے جائیں گے، اور عشر عشیر نہیں بلکہ ہزارواں حصے بھی بیان نہیں کر سکتے۔ یہ متعلق ہے انزلنا کے ساتھ۔ من اہتدى فلنفسه، جو ہدایت کے راستے پر چلا، فلنفسه فہی اہتداؤہ لنفسه خبر، اہتداؤہ مبتدا، تو اس کی ہدایت اس کے نفس کے لیے ہے، اس کے نفس کے لیے مفید ہے۔ ومن ضل فإنما يضل عليها، اور جو بھٹک گیا راستے سے تو اس کا بھٹکنا اور ضلال علیہا اس کے نفس پر ہے، وبالہ علیہا، تو فمن اہتدى فی المعاش والمعاد، جس نے قرآن کریم سے ہدایت حاصل کی دنیا اور آخرت میں، فلنفسہ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے اوپر سپروائزر نہیں ہیں، اپنا کام کریں گے جو آپ نے تبلیغ کی، وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے اوپر پولیس مین نہیں ہیں، آپ صرف مبلغ اور داعی ہیں، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہیں، آپ صرف داعی ہیں۔ تجبرهم علی الہدی، تاکہ ان کو ہدایت پر مجبور کرے، یہ آپ نہیں کریں گے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلائل میں سے یہ ہے، ما قبل میں کتاب کا ذکر ہے اور یہاں دلائل قدرت کا ذکر ہے۔ کتاب اور قرآن کریم میں صداقت رسول کی دلیل ہے، اور یہ بھی صداقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وفات دیتے ہیں الانفس، نفسوں کو، حین موتها، جس وقت لوگ مرتے ہیں، ویتوفی التی، مقدر ہے، التی لم تمت والتی لم تمت فی منامها، اور وفات کرتے ہیں اس نفس کو جو نہیں مرا ہے، فی منامها، اس کی نیند میں، یتوفاها، یعنی ایک وفات کبریٰ ہے، ایک وفات صغریٰ ہے۔ وفات کبریٰ مر گیا، اور وفات صغریٰ سو گیا، یہ بھی وفات کبریٰ کی طرح ہے۔ وفات صغریٰ، وفات کبریٰ میں
روح التمیز بھی نہیں رہتی، روح الشعور اور روح التمیز اور روح حیات بھی چلی جاتی ہے، اور وفات صغریٰ میں روح الحیات باقی رہتی ہے اور روح التمیز اور روح الشعور اور روح العلم نکل جاتی ہے. علم نہیں ہوتا، آدمی کو پتہ نہیں چلتا، ظہور ہو جاتا ہے. اب نفس اور روح ایک ہے یا نہیں، تو اس میں دو قول ہے. بعض کہتے ہیں نفس اور روح ایک ہے، اس لیے کہ یا ایتھا النفس الطیبۃ اخرجی الی روح و ریحان، اے نفس تم نکلو، نفس کو خطاب ہے. اور حدیث میں آتا ہے روح منقبض ہے، تو دونوں روح اور نفس ایک ہے. لیلۃ التعریس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلال نے فرمایا اخذ بنفسی الذی اخذ بنفوسکم، میرے نفس کو اس نے لیا جس نے آپ کو نفوس کو لیا. اور اسی میں آتا ہے کہ قبض ارواحنا، روح اور نفس ایک چیز ہے. اور بعض کہتے ہیں نہیں، دونوں میں فرق، اگر فرق ہو تو پھر کیسے؟ کبھی کبھی فرق ہوتا ہے. جو نفس اس کو کہتے ہیں جو عصیان کے راستے پر چلتا ہو، روح اس کو کہتے ہیں جو تقوی کے راستے پر چلتی ہے. اور جو دوسرا فرق یہ ہے کہ روح اس کو کہتے ہیں جو قبل البدن یا بعد البدن ہو، بدن سے نکلنے کے بعد یا بدن سے آنے سے پہلے. اور نفس اس کو کہتے ہیں جو متعلق بالبدن ہے فی الحال. اور ایک فرق یہ ہے کہ ما بہ الحیات کو روح کہتے ہیں اور ما بہ الشعور کو نفس کہتے ہیں. ما بہ الحیات روح اور ما بہ الشعور والعلم اس کو نفس کہتے ہیں. تو کبھی وہی استعمال ہوگا، کبھی اس طرح استعمال ہوگا. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وفات دیتے ہیں نفس کو، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ روکتے ہیں الَّتِي اس نفس کو جس کے اوپر موت کا فیصلہ کیا ہے. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا اپنے پاس. جب روک دیا تو پھر قبر میں اعادہ روح کیا ہوتا ہے؟ قضا علیہ الموت. جواب، قبر کے اندر اعادہ روح تو ہے، لیکن قبر میں اعادہ حلول نہیں ہے، اعادہ نزول ہے. یعنی اس کے جسم کے اندر روح نہیں چلی، بلکہ روح کے ساتھ تعلق ہوا بدن کا، بدن کے ساتھ روح کا تعلق ہوا. تعلق حلول نہیں ہے، تعلق نزول اور تعلق نفس تعلق ہے. اور یا دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ اعادہ روح ہے لیکن اعادہ کامل نہیں ہے. اعادہ کامل وہ ہے جس کے ساتھ آدمی اٹھ کر چلا جاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور قبر میں یہ نہیں ہوتا. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے يُعَادُ رُوحُهُ فِي الْجَسَدِ، جسد میں روح کا اعادہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو سلفی ہیں وہ اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں منہال کی وجہ سے، منہال ابن عمر. لیکن منہال ابن عمر کو بخاری کے راوی ہیں اور ثقہ راوی ہے، اور اکثریت نے ان کی توثیق کی ہے. اور اگر ایک دو آدمی ان کی تضعیف کرے، ابو حاتم نے تضعیف کی ہے یا ابن حزم، ان کا اعتبار نہیں. ایک دو آدمی امام بخاری کی بھی تضعیف کی ہے. ابو حاتم نے امام بخاری کو منکر الحدیث کہا ہے، تو اس کا کیا کہنا ہے؟ فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور چھوڑتے ہیں دوسری روح کو. یعنی جو روح نائمہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ واپس آ جائے. اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وقت مقرر تک. نیند کی حالت کے بعد پھر آ جاتی ہے روح، اے وقت موتها. والمرسلۃ نفس التمیز، اور جس کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں وہ نفس تمیز ہے، جو آدمی تمیز کرتا ہے، فرق کرتا ہے. تبقى بدونها نفس الحیات، باقی ہے اس کے بغیر نفس حیات، یعنی روح الحیات ہے اور روح التمیز چلی گئی نیند میں. بخلاف العکس، اس کا عکس نہیں ہوتا.
یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ روح الحیات چلی گئی اور روح التمیز باقی ہے. جب روح الحیات چلی گئی تو روح التمیز بھی چلی گئی. بے شک اس میں لآیات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلائل ہے متفکرین کے لیے تاکہ جان لے کہ قادر علی ذالک اس پر قادر ہے بعض پر, اور قریش اس میں فکر نہیں کرتے. Brothers. One real quick announcement, please.